مولا کہتے ہیں کہ تم نے یہ چڑیاں دیکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں، آپ نے دیکھا صبح صبح چہچہاتی ہیں فجر کے وقت اور طلوع آفتاب پہ خاموش ہو جاتی ہیں. میں نے بہت زیادہ اس پہ غور کیا اور کئی مرتبہ اگر میں جاتا ہوں نا تو لوگوں کے کیلنڈرز ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں، اگر اختلافی ہوں تو میں اس کو نہیں فالو کرتا، چڑیوں کو فالو کر لیتا ہوں. ممکن ہی نہیں ہے صبح صادق سے پہلے بولنے لگے اور طلوع آفتاب کے بعد بولتی رہے. شروع ہی صبح صادق پہ اول فجر سے شروع کرتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. انسان غلطی کر جاتا ہے، یہ چڑیاں غلطی نہیں کرتی. اب مولا فرماتے ہیں کہ بھئی کسی نے سوال کیا تھا، کچھ پوچھا کہ یا علی یہ اتنی عبادت کیوں؟ کہ تم نے چڑیوں کو نہیں دیکھا؟ رات میں آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، ان کے گھونسلے تنکوں کے ہوتے ہیں، اڑ جاتے ہیں اسی آندھی طوفان سے، گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں، تنکے اڑ جاتے ہیں، اور جانتی ہیں آندھی اللہ نے چلائی تھی، لیکن فجر پہ کبھی یہ نہیں کہتی اب کیوں تیری عبادت کروں، کہا اب کیوں تیری عبادت کروں، رات نے میرا گھر تو گرا دیا. مولا کہتے ہیں رات میں ابھی ابھی تازہ تازہ گھر اجڑا ہوتا ہے، صبح صادق ہوتے ہی تسبیح پھر شروع کر دیتی ہے. کہتی ہے تمام تعریفیں اس خدا کی، پھر دوبارہ ہم شروع کر دیتی ہے، شکوہ نہیں کرتی. اللہ اکبر. مولا کہتے ہیں جانور ہوتے ہوئے، پرندہ ہوتے ہوئے شکوہ نہیں کرتی، فوراً تسبیح شروع کر دیتی ہے. کہا کہ مولا مختلف جانوروں کی آپ نے نشانیاں بتائیں. کہا بھئی مجھے کتے کی ایک صفت بڑی پسند ہے، اور سے سنیے گا، مولا علی کا جملہ نہ ہو تو میں کبھی نہ پیش کرتا. مولا نے کہا مجھے کتے کی ایک صفت بہت پسند ہے. مولا کیا؟ کہ اس کا مالک مار مار کے اس کا برا حال کر دیتا ہے، کونے میں بٹھا دے گا مار پیٹ کے، اتنی مار کھا کے انتظار میں رہتا ہے یہ مجھے بلائے گا کب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اصل میں کبھی کتا پالا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا فرماتے ہیں جتنا مرضی مالک مار لے انتظار میں ہوتا ہے یہ بلائے گا کب، اور ایک اشارہ کر دے مالک آ جا تو فوراً آ جاتا ہے، پاؤں میں لوٹنے لگتا. یہ نہیں کہتا ابھی تو نے اتنا مارا تھا. مولا کہتے ہیں اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جسے اللہ پریشانی بھیجے شکوہ نہ کرے کہ پروردگارہ تو نے دیا تھا، تو نے لیا. ایران کے ایک بہت بڑے آیت اللہ کہنے لگے کہ میں کہیں جا رہا تھا دوسرے شہر، گاڑی میں اپنی، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں کسی جگہ پہ لکھا ہی ہے، ظاہراً ان کی تقریر میں نے سنا، تو کہنے لگے کہ میں سفر میں تھا تو میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی گاڑی روکو. وہ گاڑی روک دی اس نے، وہ فوراً نیچے کہیں آپ نے سبزہ ہریالی ہوتی ہے وہ اتر گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دیکھنے رہے وہ دور ایک چرواہا سمجھتے نا، شیپرڈ، بکریاں چرانے والا، بھیڑ بکریاں چرانے والا چرواہا. تو کہا کہ بھئی یہ چرواہا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ بھی اذان ہوئی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں. دوڑتے ہوئے نیچے اترے گئے، پوچھا بھئی یہ ابھی اذان ہوئی ہے تم نے فوراً نماز شروع کر دی، اول وقت نماز کیسے سیکھی؟ دیکھا کہ چرواہا بالکل ان پڑھ ہے، الٹریٹ ہے، لکھنا پڑھنا نہیں، کچھ بھی نہیں جانتا، عالم فاضل نہیں تھا، سادہ سا آدمی، گاؤں کا دیہاتی. کہا یہ میں نے اپنی بکریوں سے سیکھا. توجہ، کہ اپنی بھیڑ بکریوں سے میں نے اول وقت نماز سیکھی ہے. کہا بھیڑ بکریوں سے کیسے سیکھی؟ اذان ابھی ہوئی ہے تم فوراً کھڑے ہو گئے. اب ہمیں تو لوگ کیا کچھ ٹائٹل دیتے ہیں، تو میں تو ابھی موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا، تمہیں دیکھ کے فوراً گاڑی رکوائی. کیسے اس سخت گرمی کے اندر تم یہاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا آغا جب رات ہوتی ہے نا، شام ہو جاتی ہے تو میں ایک آواز دیتا ہوں، سیٹی بجاتا ہوں، میری بھیڑ بکریوں کو پہچان ہے یہ مالک ہے. میری ایک آواز پہ ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہتی ارے آج تو میں نے گھاس نہیں چرا، کوئی یہ نہیں کہتے میں نے تو پانی پوری طرح نہیں پیا تھا، میں تو آج بیمار تھی. کیا ساری بھیڑ بکریاں ایک میری آواز پہ آ جاتی ہیں؟ ارے یہ جانور مجھ ناقص کی ایک آواز پہ آ جائے اور خالق ہے حی علی الصلاۃ. آپ نے غور فرمایا کہ بھئی یہ ایک میری آواز پہ ساری بھیڑ بکریاں آ جاتی ہیں، میری ایک آواز پہ. کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں جا کے کہوں کسی بکری سے پوچھنا پڑا ہو
کیا بات ہے تو آج کیوں نہیں آئی؟ کسی بھیڑ نے آج تک مجھے تلاش کرنے کی مہلت نہیں دی. کہا یہ اتنے برس سے میں بکریاں چرا رہا ہوں، انہوں نے کبھی نہیں. تو وہ تو پھر خالق ہے. جیسے ہی مجھے مؤذن کی آواز آتی ہے میں کہتا ہوں ارے میری بکریاں میری آواز پہ آ جاتی ہیں، یہ میرے خالق نے مجھے بلایا ہے. میں نے اول وقت اپنے ان بھیڑ بکریوں سے سیکھا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جتنے پہلوؤں کو دیکھیں گے آپ کو کچھ جانوروں میں ایسی صفات نظر آئیں گی کہ وہ آپ کو اس عروج پہ پہنچا دیں گے.